السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 4 جنوری 2020 ہے۔ خبریں شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے حدیث پاک شیئر کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آئیے اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں پر۔ سعودی وزارت داخلہ نے ٹریفک کے نئے قوانین کا اعلان کر دیا ہے۔ پرانے قوانین کی جگہ نئے قوانین 3 جنوری 2020 سے شروع ہو جائیں گے۔ نئے قوانین کیا ہیں، اب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی ڈرائیور نے 3 سال کے دوران ٹریفک خلاف ورزیاں کر کے 90 پوائنٹس پورے کر لیے تو ایسی صورت میں اس کا ڈرائیونگ لائسنس ضبط کر لیا جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 سال کی شروعات پہلی خلاف ورزی کی تاریخ سے کی جائے گی۔ اگر کسی ڈرائیور نے 1 سال کے دوران ٹریفک سلامتی کو خطرہ لاحق کرنے کے لیے کوئی خلاف ورزی کی اور یہ خلاف ورزی دوبارہ مسلسل اس نے کی تو مسلسل کرنے کی صورت میں اس ڈرائیور پر انتہائی جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اگر یہی خلاف ورزی 1 سال میں 3 بار کی تو اس کی فائل ٹریفک عدالت میں پیش کی جائے گی، جہاں اسے 1 سال کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اب ان خلاف ورزیوں کی بات ہوگی جن پر انتہائی جرمانے سزا سنائی جا سکتی ہے۔ حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانا، نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، سگنل توڑنا، خطرناک کنڈیشن میں اوورٹیکنگ کرنا اور مخالف سمت میں ڈرائیونگ کرنا یعنی عکس جسے کہا جاتا ہے اس طرح سے گاڑی چلانا۔ تمام غیر ملکی افراد ان نئے قوانین کو اچھے طریقے سے جان لیں، کیونکہ اب اس سلسلے میں وزارت داخلہ یعنی محکمہ ٹریفک کافی سختی کرنے جا رہا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کا اہم ہدف پورا کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، جسے نیو جدہ ڈاؤن ٹاؤن کا نام دیا گیا ہے۔ جدہ شہر کو جدید اور خوبصورت بنانے کے لیے یہ منصوبہ نافذ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے بعد جدید جدہ ایک زبردست قسم کا شہر آباد ہونے جا رہا ہے، ایک منفرد قسم کا تجارتی اور رہائشی اور سیاحتی مرکز بن جائے گا۔ اس منصوبے کے بعد جدہ دنیا کے 100 بہترین شہروں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ نیو جدہ ڈاؤن ٹاؤن کا تعمیراتی رقبہ 50 لاکھ مربع میٹر اسکوائر سے زیادہ ہوگا، جس میں 58,000 سے زائد افراد کی گنجائش ہوگی۔ اس پروجیکٹ کے ایک حصے کو رہائشی علاقہ بنا کر 12,000 سے زائد مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ نیو جدہ ڈاؤن ٹاؤن میں عجائب گھر، کاروباری مراکز، پارکس، تفریحی مقامات، سپورٹس، سی پورٹس وغیرہ شامل ہوں گے۔ اس پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کا افتتاح 2022 کے آخر میں ہوگا۔ اس پورے پروجیکٹ پر 18 ارب ریال کی لاگت آئے گی اور یہ 10 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے تقریباً 36,000 سے زائد افراد کو روزگار ملے گا، جس میں اکثریت غیر ملکی افراد کی بھی شامل ہوگی۔ لہٰذا دوستو، اس پروجیکٹ سے کی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ بات اب طے ہے کہ سعودی حکومت نے جو پچھلے دنوں مختلف پروجیکٹس کے پلاننگ کی تھی، اب اس کے بارے میں وہ ٹائم آ چکا ہے کہ غیر ملکی افراد اور سعودی شہری بھرپور طریقے سے ان میں ملازمتیں حاصل کریں گے۔ سعودی وزارت تفریحات اور جنرل اتھارٹی نے شینجن ویزا رکھنے والوں کو سعودی عرب میں ایئرپورٹ پر انٹری ویزے دینے کے فیصلے پر باقاعدہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مملکت کے تمام ایئرپورٹس پر خصوصی کاؤنٹرز قائم کرتے ہوئے ایئرپورٹ سٹاف کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ یورپی ممالک، امریکہ اور برطانیہ کے ویزے ہولڈرز کو سعودی عرب میں آتے ہی سیاحت کا ویزا جاری کر دیا جائے۔ یہ آن ارائیول ویزا ہوگا۔ ٹورزم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مملکت میں سیاحت کے لیے یہ ویزے پالیسی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں مؤذن اور امام و خطیب صرف سعودی شہری ہونے چاہیے۔ وزارت اسلامی امور کو اطلاع ملی تھی کہ بہت سے سعودی مؤذن اپنی جگہ پاکستانی، برمی، بنگلہ دیشی، انڈونیشین اور انڈین غیر ملکیوں سے خدمات لے رہے ہیں۔ انہیں کچھ پیسے دے کر مساجد میں رہائش کے لیے کمرہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ نئے مؤذن کی تقرری کے لیے شرائط جاری کر دی گئی ہیں، جو کہ یہ ہیں:
امیدوار دیندار اور ایماندار ہو، سعودی شہری ہونا لازمی ہے، عمر کی حد 18 سال سے کم نہ ہو، کسی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں ملازم نہ ہو، مؤذن یا خطیب بننے کے لیے مطلوبہ سرٹیفکیٹ رکھتا ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، قرآن کریم تجدید سے پڑھا ہوا ہو، امام مسجد کم سے کم 3 پاروں کا حافظ ہو جبکہ مؤذن کم سے کم 1 پارے کا حافظ ہو، انٹرویو میں کامیاب ہو اور طبی معائنے اس نے پاس کرنے کے بعد اگر اس کے پاس BA کی ڈگری ہے تو اسے 6,000 ریال تنخواہ دی جائے گی جبکہ میٹرک پاس کو 4,500 ریال تنخواہ دی جائے گی۔ بہت سارے مؤذن جو کہ غیر ملکی وہاں پر ابھی کام کر رہے ہیں، یہ تمام مؤذن اب وزارت قانون کے مطابق ہٹا دیے جائیں گے۔ سعودی وزارت تجارت نے مملکت میں موجود تمام تاجروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ تمام اشیاء پر بالکل واضح انداز میں قیمت کی لسٹ ویلیو ایڈڈ کے ساتھ درج کریں۔ ویلیو ایڈڈ شامل کرنا ضروری ہے، صرف قیمت درج کرنا کافی نہیں ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ جن دکانداروں نے اپنی دکان میں یا تجارتی مراکز میں فروخت کی جانے والی اشیاء کی قیمت اس طرح لکھی، ان پر 5% ٹیکس بھی شامل ہونا چاہیے۔ وزارت کے اہلکاروں نے لوگوں کو ہی ہدایت کی ہے کہ کسی بھی دکان میں چیزوں کی قیمت اگر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بغیر درج ہو تو اس کی خلاف ورزی کی اطلاع فوری طور پر وزارت سے کی جائے تاکہ اس دکاندار یا اس بڑے ادارے کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد اگر کوئی بھی چیز اب خریدتے ہیں کسی بھی چھوٹے بقالے سے یا دیگر دکانوں سے تو لازمی طور پر اس میں جو قیمت آپ دیکھیں گے وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہونے کے بعد درج ہونی چاہیے، کیونکہ وزارت تجارت نے واضح احکامات جاری کر دیے۔ کنگ عبدالعزیز اونٹ میلے میں شریک اونٹوں کی مارکیٹ کی ویلیو 3 ارب ریال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ میلہ ریاض کے قریب السیاحت کے مقام پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس میلے میں 28,000 سے زائد اونٹ اور اونٹنیاں لائی گئی ہیں جن کا تعلق مختلف نسل، رنگ اور قسم سے ہے۔ اس میلے میں 3 ایسے اونٹ مالکان بھی شریک ہوئے جنہوں نے 300 ملین ریال سے زائد قیمت کی اونٹنیاں پیش کیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اس طرح کے میلے منعقد ہونے سے بہت زیادہ افراد میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے اور سعودی عرب میں دوسرے ممالک میں سے بھی لوگ آ کر اونٹ اور دیگر جو جانور ہیں انہیں خرید رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ مدینہ منورہ میونسپلٹی یعنی بلدیہ نے عمرہ زائرین اور مدینہ منورہ میں رہنے والوں کو نقل و حرکت کے دوران پیش آنے والی دشواریوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف آنے والوں کو مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔ مدینہ منورہ کی بلدیہ نے سرکولر روڈ اور کنگ عبداللہ روڈ کے چوراہے سے گزرنے کا مسئلہ آسان کرنے کے لیے ایک پل اور چوراہے بنوانے شروع کر دیے ہیں۔ اس منصوبے سے 3 مقاصد حاصل ہوں گے۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، دوسری جانب حرمین ایکسپریس ٹرین تک رسائی آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک پہنچنے میں بھی کافی آسانی ہوگی۔ یہ بلدیہ کا ایک اہم اقدام ہے۔